عورتیں کس مرد کی قدر کرتی ہیں؟ یہ حقیقت ہے کہ بعض گھروں کو عورتیں اور بعض کو مرد جہنم بنا دیتے ہیں، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ذمہ داری قبول کر لے اور ماحول بہتر بنانے کی کوشش کرے تو حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے، کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے دو نہیں، ایک سمجھدار دماغ بھی کافی ہوتا ہے۔ اگر مرد چند باتوں کا خیال رکھ لے تو نہ صرف بیوی بلکہ بچے بھی ایک خوبصورت زندگی گزار سکتے ہیں۔ جس مرد کے ساتھ عورت خود کو محفوظ اور کمفرٹیبل محسوس کرے، یہ وہ خوبی ہے جس سے پر اعتماد گرانے کی بنیاد پڑتی ہے۔ اگر عورت شوہر کے سامنے کھل کر بات کر سکے تو بہت سے مسائل ابتدا ہی میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آج کل لڑکیاں اکثر ایسے مردوں سے متاثر ہو جاتی ہیں جن کے سامنے وہ بلا خوف اپنی بات کہہ سکیں، خواہ وہ مرد کتنا ہی بد مزاج یا غیر ذمہ دار کیوں نہ ہو۔ شادی کے بعد بھی یہی اصول چلتا ہے۔ اگر بیوی شوہر کے سامنے دل کی بات نہ کہہ سکے تو وہ بے وفائی تو نہیں کرتی، لیکن دل سے ضرور دور ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اپنی بیوی اور بیٹیوں سے بات کریں، ان کے جذبات سنیں۔ اگر کوئی بات ناپسند ہو تو سخت رد عمل کے بجائے دلیل اور نرمی سے بات کریں۔ جو مرد خوش دلی سے گھر میں داخل ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی آزمائشیں آئیں اتنی کسی اور پر نہیں آئیں، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے ہوئے گھر میں تشریف لاتے تھے۔ اگر مرد باہر کی پریشانیاں باہر چھوڑ کر مسکراہٹ کے ساتھ گھر آئے تو گھر کا ماحول خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ ایسے باپ سے بچے ڈرتے نہیں بلکہ خوشی سے اپنی باتیں شیئر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے آنے سے گھر کا ماحول بہتر نہیں ہوتا تو آپ کے جانے سے ضرور ہوتا ہوگا، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جو باحیا اور باوفا ہو۔ آج عورتوں کی سب سے بڑی اذیت مردوں کی بے وفائی ہے۔ ہر دوسری عورت اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں اس کا شوہر کسی غلط راستے پر نہ چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حیا ختم ہو جائے تو انسان جو چاہے کرے۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، موبائل اور ڈیوائسز میں بے جا رازداری نہ رکھیں۔ یاد رکھیں، مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس۔ لباس میں پرائیویسی نہیں ہوتی، حفاظت ہوتی ہے۔ جہاں بھی بے وجہ پرائیویسی کی باتیں ہوں وہاں خرابی کے امکانات زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک دوسرے سے چیزیں چھپانے کے بجائے شیئر کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کرے، بیوی، بچوں کا نان نکتہ، بوڑھے والدین، ضرورت مند بہن بھائی، یہ سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ ذمہ داریاں پوری کریں، احسان نہ جتائیں، اللہ سے مانگیں، انسانوں سے نہیں۔ احسان جتانے والوں کو کوئی دل سے پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا تمام ذمہ داریاں فرض سمجھ کر ادا کریں اور نتائج کی امید اللہ سے رکھیں۔ مشکل ہے پر آہستہ آہستہ اس کی یہ عادت پیدا کی جا سکتی ہے۔ جو بیوی کی عزت کرے اور بیوی کو عزت دلائے۔ بیوی کو عزت دینا اور دوسروں سے عزت دلانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ کچھ مرد نہ خود عزت دیتے ہیں نہ دوسروں کو بدسلوکی سے روک پاتے ہیں، چاہے وہ ساس ہو، نند ہو یا کوئی اور رشتہ۔ یاد رکھیے، جس عورت کی آپ تذلیل کریں گے وہ کبھی آپ کی قدر نہیں کرے گی۔ لوگوں کے لیے محبت سے زیادہ عزت عام ہوتی ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے۔ عورت کو صرف شوہر نہیں، سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے، کبھی بچوں کی تربیت میں اور کبھی رشتہ داروں کے معاملے میں، کبھی ذاتی الجھنوں میں۔ اگر مرد مشکل وقت میں موجود ہو اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرے تو احسان مند عورت عمر بھر نہیں بھولتی۔ اگر عورت بھول بھی جائے تو اللہ ہر قربانی کو یاد رکھتا ہے۔ اور آخری بات، رشتوں میں محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اسی طرح گھر پر سکون بنتا ہے، بچے اچھی تربیت پاتے ہیں اور زندگی واقعی خوبصورت ہو جاتی ہے۔